الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. کل ہم نے یہ والی آیت پڑھی تھی کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ، اور انہیں اسائن کر دیا اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے، چاہے کھیتی سے، کراپ سے، والانعام یا کیٹل سے، نصیباً ان نے اسائن کر دیا اللہ تعالیٰ کے لیے نصیب، ایک شیئر. فقال هذا للہ، پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. بزعمہم، اپنے کلیم کے مطابق، اپنے دعویٰ کے مطابق، اپنے دعوے سے. وهذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے پارٹنرز کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جن کو ہم بولتے ہیں کہ یہ اللہ کے پارٹنرز ہیں، یعنی کہ ہمارے پارٹنرز. فما كان لشرکائہم، بس جو ان کے پارٹنرز کے لیے جو ہے وہ فلا يصل الى اللہ، وہ اللہ تک نہیں پہنچتا ہے. وما كان للہ، اور جو کچھ اللہ تک، جو اللہ کے لیے تھا، فهو يصل الى شرکائہم، وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شرکا کی اور. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم دیکھیں گے ابھی. ساء ما يحکمون، بہت برا ہے جو کچھ وہ فیصلہ کرتے ہیں، جو کچھ وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ بہت برا ہے. کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو کھیتی ہے یا حرث ہے، وہ بولتے ہیں ہم یہی دیں گے اللہ تعالیٰ کو. ان کی عقل اتنی خراب ہو گئی ہوتی ہے، فاسد ہو گئی ہوتی ہے شرک سے. اچھا، تو یہ جو آیت تھی، آیت نمبر 136، اس میں جو ہمیں پوائنٹس آگے وہ یہ تھا کہ اس آیت میں مشرکوں کے عقیدے اور عمل کا ایک نمونہ بتلا دیا گیا ہے جو انہوں نے اپنے طور پہ گٹ گٹ رکھا تھا. وہ زمینی پیداوار اور مال اور مویشیوں میں جو کچھ میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے اور کچھ اپنے خود ساختہ معبودوں کے لیے مقرر کر لیتے تھے نا. خود ساختہ جو انہیں خود بنا دیے تھے، جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ کیا ہے وہ، ان هي الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. یہ صرف وہ نام ہے، یہ صرف کچھ نام ہے، سمیتموها، جو نام تم نے دیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے نا وہ صفت میں مبنی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات مبنی ہوتے ہیں وہ. اور لاجک وہ لاجیکل نیسیسٹی ہوتی ہے وہ نیمز. لاجک نیسیسٹیٹ کرتا ہے وہ نیمز ہونے چاہیے کریٹر آف یونیورس کو، وہ ایٹریبیوٹس سے وہ متصف ہونا چاہیے، یہ لاجک نیسیسٹیٹ کرتا ہے. لیکن جو لوکل گاڈس ہوتے ہیں، جو مطلب فوک ریلیجنس میں گاڈس ہوتے ہیں، یا چاہے جو لوگوں نے خود ساختہ معبود بنا دیے ہوتے ہیں، ان کو خود نام دیتے نا، انہیں وہ خود نام دیتے ہیں. اللہ کے حصے کو مہمانوں، فقراء اور صلہ رحمی پر خرچ کرتے، اور بتوں کے حصوں کو، دیکھیے اللہ کے حصوں کو مہمانوں، فقراء اور صلہ رحمی پر خرچ کرتے، اور بتوں کے حصوں کو بتوں کے مجاورین ہیں نا، جو مجاورین ہوتے ہیں، اور ان کے ضروریات پہ خرچ کرتے تھے. پھر اگر بتوں کے مقررہ حصے میں توقع کے مطابق پیداوار نہ ہوتی تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر اس میں شامل کر لیتے تھے، بولتے تھے اللہ تعالیٰ نے دیا، ان شرکا نے ہمیں دے دیا. اور اس کے برعکس معاملہ ہوتا تو بتوں کے حصے میں سے نہ نکالتے اور کہتے کہ اللہ تو غنی ہے. آپ سمجھ کیا کرتے تھے؟ مطلب اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا تھا ان کی کھیتی کو، یا ان کی مویشیوں کو، ان کے انعام کو، کیٹلز کو، کراپس کو، اس نے تو خود پیدا کر دیے تھے. انس یہاں پہ مما ذرأ من الحرث، جو خود اللہ نے ہی پیدا کر دیا ہے، اس لیے یہاں پہ یہ آ گیا. تو اب سمجھنے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ کرتے کام، یہ ڈالتے تھے بھگوانوں کے پاس کیا، کچھ کھانا، بولتے اللہ کے لیے یہ، مطلب یہ. اب دیکھتے تھے کہ بارش نہیں پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو نکالتے تھے اللہ میں سے ڈالتے تھے. اگر لگتا تھا کہ ہم نے ان کو پکارا بھگوانوں کو تو بارش پڑ گئی، مطلب جو پارٹنرس ہے، تو نکالتے تھے اللہ کے سے لا دیتے کہ ان کو بھگوانوں کو دے دیتے وہ. اور اگر بارش پڑ جاتی تھی اللہ کو مانگنے سے، تو پھر بھی بولتے تھے اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کو حاجت نہیں ہے اس چیز کی. ٹھیک ہے، پھر اللہ کے حصے کو مطلب فقراء میں کرتے تقسیم، یا صلہ رحمی کے لیے، اور جو پارٹنرز کا جو حصہ ہوتا ہے وہ کرتے مجاورین میں تقسیم. اندازہ کریے ایسا نہیں ہوتا ہے برابر، مسلمانوں میں بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے بالکل. جو لوگ شرک کر رہے ہوتے ہیں ان کی مثال تشابہت قلوبہم، ان کے دل سیم ہوتے ہیں. شرک تو شرک ہی ہوتا ہے نا. اب ہم سوچتے ہیں شاید یہ مسلمان ہیں شرک نہیں کریں گے، لیکن وہ بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں صحیح طور سے. غیر اللہ سے مانگنا ہی شرک ہے، سیدھی سی بات ہے. اسلام سے انسان باہر نکل جاتا ہے. فلا تدعوا مع اللہ احدا، تم مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی بھی ایک کو.
अच्छा, अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आ गया। यानी कि और जो चीज़ अल्लाह की होती है वो उनके माबूदों की तरफ पहुंच जाती है। ठीक है ना, यहाँ पे वो मकान लिल्लाहि फहुव यसिरु इला शुरकाइहिम, यानी कि अगर बुतों के मुकर्ररा हिस्से में कमी हो जाती तो वो अल्लाह के मुकर्ररा हिस्सों से लेकर बुतों के मसालह और ज़रूरियात पे खर्च कर लेते थे। यानी अल्लाह के मुकाबले में बुतों की अजमत और उनका खौफ उनके दिलों में ज़्यादा था, जिसका मुशाहिदा आज मुशरिकीन के रवैये से भी किया जा सकता है कि वो डरते हैं बुतों से ज़्यादा। कंपेयर टू अल्लाह, उतना अल्लाह का खौफ ही नहीं होता है जितना वो डरते हैं अपने पीर बाबाओं से, अपने इनसे। कज़ालिक ज़ुय्यिना लिकसीर मिनल मुशरिकीन, ऐसी हमने वी मेड प्लीजिंग, हमने मुज़य्यन कर दिया लिकसीर मिनल मुशरिकीन, बहुत सारे मुशरिकों के लिए, कत्ल औलादिहिम, अपनी औलाद को कत्ल कर देना, शुरकाउहुम, देयर पार्टनर्स। ठीक है, अब पता है एक अच्छी सीरीज है, आप देखना, वो मैं आपको करूँगा सेंड ग्रुप में आज, वो डेनियल हकीकत जो ने वो सीरीज बनाई है। ऐसी ये वाली किताब सी है, ये वाली किताब मॉडर्निस्ट मीनास टू इस्लाम, ये बहुत अच्छी किताब है उसकी। इसमें सारे मॉडर्न इज़म्स उसने लिखे, एथीज़म, फेमिनिज्म, हिजाब, ऐसी फ्रीडम, इक्वालिटी, साइंस, साइंटिज्म, लिबरलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, मोरालिटी, लिबरलिज्म, लिबरल हिपोक्रेसी। तो ये जो किताब है ना, उसकी किताब, बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान है वो, डेनियल हकीकत जो, उससे मैंने ये दो सीरीज ना आप देखेंगे आज जो सारे, मैंने देखी थी वो 2-3 साल पहले। वो इतनी अच्छी सीरीज है ऑन पॉलीथीज्म, कर्स ऑफ पॉलीथीज्म, कि कैसे इस इन मुशरिकों ने, इनकी जो हिस्ट्री इंसान पढ़ता है ना, इन लोगों ने कैसे क्या क्या कत्ल कर दिए, इतने कितने इनने कितना कितना फहाशी मिल जाती है इनके मजहब के अंदर। मतलब भगवानों की सूरतें भी बना बना के होती है, वो बिल्कुल फहाशी में भरी होती है सारी, जो जो कुछ वो कर रहे होते हैं, जिनकी बात कर रहे होते हैं वो बिल्कुल फहाश होते हैं सारे। वो छोटी, वो तो ठीक था, मतलब वो ठीक नहीं, मतलब इसके कंपैरिजन में कि वो बच्चों को ही मार देते थे बिल्कुल भगवानों के सामने। उसने वो बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, उससे डर जाता है इंसान वो देखने से। मतलब वो देखना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसने अच्छी सी। मैं वो सेंड करता हूँ ग्रुप में इंशाल्लाह, उसका नाम है द कर्स ऑफ पॉलीथीज्म। तो यही इसने यहाँ पर लिखा है, यही कुरान में भी आ गया क्या, वकज़ालिक जअलना वकज़ालिक ज़य्यना लिकसीर मिनल मुश्रिकीन क़त्ल औलादिहिम शुरकाउहुम लियुर्दूहुम, ताकि सो दैट दे मे ruin them, ताकि वो उनको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, शायद अर्दा युर्दी से बन गया है, यहाँ पर लिखा है इसके बारे में। लियुर्दूहुम, नहीं इसने नहीं लिखा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ख़त्म कर देना। वली यलबिसू, और ताकि वो सो दे दे मेक इट कंफ्यूजिंग। यलबिसू का मतलब होता है कोई चीज़ कंफ्यूजिंग बना देना। ठीक है, ऐसे ही हम होते हैं तलबीस इबलीस, डेविल रिसेप्शन। रिसेप्शन क्या होता है, कंफ्यूजिंग, या आप समझिए जहाँ पे भी ये लिबास यल लबीसा यलबसु आएगा ना, यलबिसु, तो मतलब क्या, दे मेक कंफ्यूजिंग अलैहिम दीनहुम, उनका दीन, वलो शाह अल्लाह, और अगर चाहेगा अल्लाह ताला, अगर चाहता अल्लाह ताला, मा फ़अलूहु, वो ऐसा नहीं करते। फ़ज़रहुम, आप उन्हें छोड़ दीजिए, वमा यफ्तरून, और जो कुछ वो इन्वेंट करते हैं, जो कुछ वो मतलब कर देते हैं, उन्हें छोड़ दीजिए आप। फ़ज़रहुम वमा यफ्तरून, तो आप उनको जो कुछ ये गलत बातें बना रहे हैं, उन्हें यूं ही रहने दीजिए, लीव देम। आयत नंबर क्या थी ये, 137 ना। देखिए इसमें क्या पॉइंट्स में आ गए। पहली बात ये है कि ये इशारा उनके बच्चियों के जिंदा दरगोर कर देने या बुतों की भेंट चढ़ाने की तरफ है। यानी यहाँ पे कि वकज़ालिक ज़य्यना लिकसीर मिनल मुश्रिकीन क़त्ल औलादिहिम शुरकाअहुम, किलिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन। ठीक है, उनके बच्चों का मार देना उनके शुरका के लिए, इसने यहाँ पे लिखा है कि, और इस तरह बहुत से मुश्रिकीन के ख्याल में उनके माबूदों ने उनकी औलाद के कत्ल करने को मुतहस्सिन बना रखा था। उनके माबूदों ने उनकी औलाद के कत्ल करने को मुतहस्सिन बना रखा था। यानी कि वो अपने दावे के मुताबिक सोचते थे शायद हमें नहीं देंगे ये लोग, ये बुत वगैरह कुछ, बारिश या कुछ जो है फल वगैरह, क्रॉप्स वगैरह, जब तक हम अपने बच्चों को नहीं मारेंगे। अगर हमने बच्चे कुर्बान कर दिए, सेक्रीफाइस कर दिए, फिर जाके ये जो भगवान है, कोई इसका होगा क्रॉप का भगवान, कोई फर्टिलिटी गॉड है ना, जो उनको थे लात मनात उज़ात, उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, ये बोलते थे कि इस काम के लिए, इस काम के लिए, ये बोलते जब तक हम अपने बच्चों को कुर्बानी नहीं करेंगे कुछ बच्चों की, तब तक ये हमें कुछ
नहीं देंगे। आप सोचिए, कर्स ऑफ पॉलिथिज्म, पॉलिथिज्म ने कितना मुसीबत लाया था दुनिया में। उसके बाद अ, ताकि वो उनको बर्बाद कर दे, और ताकि वो उनके दीन को उन पे मुश्तबह कर दे, है ना। लियरदूम, ताकि उनको बर्बाद कर दे, उनके दीन को उन पे मुश्तबह कर दे, और यलबिसु अलैहिम दीनहुम। तो यहाँ पे इसने लिखा है, यानी कि उनके दीन में शिरक की आमेज़श कर दे। यानी कि वली यलबिसु, मेक देम कंफ्यूजिंग, यानी कि मिक्स करेंगे इनके दीन को शिरक के साथ। मतलब वो जो ये भगवान वगैरह थे, ये मूर्तियाँ, ठीक है, जो ये बुत वगैरह थे। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है ना, कि अगर अल्लाह को मंजूर होता तो ऐसा काम वो नहीं करते, है ना। वलो शाअ अल्लाहु मा फ़अलू, यानी कि अगर रब ऐसा बनाता सिस्टम कि वो फ्री विल रखता ही नहीं, बस वो सबको सब में से बना देता, सारे इंसानों को, जैसे उसने बना दिया फरिश्तों को, सारों को सब में से हो, तो ऐसा नहीं हो जाता। यानी कि अल्लाह ताला बोलता है फिर भी सारी अथॉरिटी मुझ तक ही है, लेकिन मैंने इनको टेस्ट करने के लिए फ्री विल दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि शिरक में जाएंगे इस फ्री विल से, इनको गलत काम में नहीं जाना है। यानी अल्लाह ताला ने अपने इख्तियारत और कुदरत से उनके इरादे और इख्तियार की आज़ादी उनको सल्ब कर लेता, उनको अपनी इख्तियार नहीं रहता, उनको अपना इरादा नहीं रहता, उनको अल्लाह ताला फ्री विल सल्ब कर देता। तो फिर यकीनन वो ये काम ना करते जो मذکورہ हुए। लेकिन ऐसा करना चूंकि जबर होता है ना, इट वॉज जबर, इट वॉज नॉट फ्री विल। फिर मतलब अगर अल्लाह ताला हमें मजबूर अच्छा बना देता तो क्या फ़र्क था हमें और फरिश्तों में। फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, है ना, लेकिन इसमें मेहनत लगती है ज़्यादा, क्योंकि फरिश्ता तो आउट ऑफ कंपल्शन, कंपल्शन आउट ऑफ जबर वो करता है क्या, सबमिशन, वो वैसे ही बना दिया गया है। हम अगर सबमिशन करते आउट ऑफ फ्री विल करते, और अल्लाह ताला हमारे सबमिशन से बहुत राज़ी हो जाता है, बल्कि हमारे लिए अबदी जन्नत रखा है उसने, इसी इसी सबब से, इसी के बाइस, जिसमें इंसान की आजमाइश नहीं हो सकती थी, है ना। टेस्ट कैसे हो जाता, हाउ इज़ इट पॉसिबल टू टेस्ट समबडी विदाउट देयर चॉइस और विदाउट देयर फ्री विल, विदाउट देयर, सो अकाउंटेबिलिटी कम्स विद फ्री विल। जबकि अल्लाह ताला इंसान को इरादे इरादे इख्तियार की आज़ादी देकर आजमाना चाहता है ना, इसलिए अल्लाह ने जबर नहीं फरमा दिया। जो हमें इरादा और आज़ा इख्तियार है ना, हमारा जो फ्री विल है, विल जो हमारी फ्री है बिल्कुल, किस लिए, टेस्ट पर्पस के लिए। कोई बोलता है ना, अगर अल्लाह ताला इतना ज़्यादा पावरफुल है तो क्यों शिरक दुनिया में होता है। अरे वो चाहता ही अल्लाह ताला ऐसा हो जाए ताकि उनको अदाब कल को मिल जाए, क्योंकि उसने रास्ते क्लियर कर दिए और उसने फ्री विल भी दी है, ये तो टेस्ट है। वो चाहेगा तो कुछ नहीं हो जाएगा शिरक दुनिया में। वो चाहता तो सब काफिर नहीं बन जाते, सब मुसलमान बन जाते, लेकिन काफिर क्यों दुनिया में लोग, क्योंकि आउट ऑफ फ्री उन लोगों ने कुफ्र ऑप्ट किया। वरना हर कोई बच्चा पैदा क्या होता है, मुसलमान। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर न्यूबॉर्न पैदा होता है किस पे, फितरत पे, यानी कि अला फितरत इस्लाम, इस्लाम पे। फ़अबवाहु युमज्जिसाना औ युहव्विदाना औ युनस्सिराना, उसको उसके माँ बाप यहूदी नसरानी मजूसी बना देते हैं, क्रिश्चियन ज्यू ज़ोरास्ट्रियन बना देते हैं। अच्छा, पढ़ा हमने ये वाली आयत, हाँ। वक़ालू हाज़िही अनआमुन व हर्थुन हिजर, और उन्हें ये कहा, हाज़ी अनआमुन, ये अनआम है, ये कैटल्स है, मवेशी है। वो हर्थुन, और ये कुछ मवेशी है, और ये कुछ क्रॉप्स है, ठीक है, ये कुछ खेत है। वो हर्थुन हिजर, ये जो कुछ कैटल्स है और ये कुछ कुछ क्रॉप्स है, ये हिजर है। हिजर का मतलब होता है फॉरबिडन, है ना, फॉरबिडन, यानी कि इसको करे हुए, ठीक है, जिनका इस्तेमाल हर शख्स को जायज़ नहीं है, ठीक है, जिनका इस्तेमाल हर शख्स को जायज़ नहीं है। हजर इसने यहाँ पे लिखा है, हिजर हिजर सॉरी, हिजर ये तो क्या, हजर क्या हो गया, पत्थर, हजर असवद ये हिजर है। हिजर बोलते हैं ममनू को, यानी कि फॉरबिडन, जो ममनू होगा। यह हिजर बोलते थे किसको, अकल को बोलते हैं हिजर, क्योंकि अकल रोकती है बुराई से इंसान को। अकल बोलती है उसको जो इंसान को बुराई से रुकाती है, ठीक है। या कौम समूद की बस्ती को भी बोलते हैं ना हिजर, असहाब हिजर, हिजरिनिल मुरसलीन, है ना, कुरान में आ गया। तो ये तीन मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ मतलब क्या है, ममनू, यानी कि फॉरबिडन, ठीक है। ला यतअमुहा इल्ला मन नशा, नो वन कैन ईट देम एक्सेप्ट whom वी विल, कोई भी उन फॉरबिडन क्रॉप्स या उन फॉरबिडन कैटल को नहीं खा सकता, लेकिन सिर्फ उन वो खा सकते हैं जिनको हम चाहेंगे। बिज़ामीम, उनके अपने दावा के मुताबिक उन्हें बना दिया है ये फॉरबिडन है। अल्लाह ने ऐसा कुछ नहीं नाज़िल कर दिया था अपनी शरीयत में। वो अनआमुन, और उन्हें क्या कुछ कैटल जैसे हुर्रिमत ज़ुहूरुहा, उनके बैक्स फॉरबिडन है, मतलब सवारी उन पे नहीं कर सकते।
وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور کچھ ایسے کیٹلز ہیں جن پہ اللہ کا نام مینشن نہیں کرتے تھے وہ، لا یذکرنا، they were not they used to not mention، وہ ذکر نہیں کرتے تھے اسم اللہ، اللہ کے نام کو، علیہ ان پر، افتراء علیہ، خود گڑا ہوا اس کے اوپر، انوینشن، سیجزیہم، ان قریب ہم انہیں جزا دیں گے، انہیں ہم ریکمپنس دیں گے، بما کانوا یفترون، اس سبب سے جو کچھ انہیں وہ باندھ دیا، بہتان باندھ دیا، جھوٹ باندھ دیا، اس سبب سے ہم ان کو جزا دیں گے، یعنی کہ برا جزا۔ اچھا دیکھیں اس کا مطلب کیا ہو گیا آیت کا مطلب؟ پہلی بات جو یہ پوری آیت ہے وہ ایسی ہے، اور وہ اپنے خیال پر یہ کہتے تھے کہ یہ کچھ مویشی ہے اور کھیت ہے جس کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں ہے، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا ہے سوائے ان کے جن کو ہم چاہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ سوائے ان کے جن کو ہم چاہے، الا من نشاء بزعمہم، یعنی کہ اس میں ان کی جاہلی شریعت اور اباطیل کی تین صورتیں اور بیان کر دی گئی ہے۔ حجر مطلب ہو گیا بمعنی منع، ہے نا، منع، فوربڈن، اگرچہ مصدر ہے لیکن مفعول یعنی کہ محجور، ممنوع کے معنی میں ہے۔ جو نا حجر یہ مصدر ہے نا، یہ اٹس اے جیرنڈ ان عربک، اٹس جیرنڈ ہے نا، اس کو عربی آتا ہوگا وہ سمجھ پائے گا، اس کو عربی نہیں آتا ہوگا وہ نہیں سمجھ پائے گا۔ تو لیکن یہاں پہ یہ جو جیرنڈ ہے، جو یہ مصدر ہے، یہ بھی معنی مفعول ہے، یعنی کہ محجور کے معنی میں، یعنی کہ ان شارٹ حجر کا مطلب ہے محجور، یعنی کہ فوربڈن، فوربڈن ہو گیا ہے۔ یہ پہلی صورت ہے کہ یہ جانور یا فلاں کھیت کی پیداوار اور ان کا استعمال ممنوع ہے، ٹھیک ہے، اس سے صرف وہی کھائے گا جسے ہم اجازت دیں گے، یہ اجازت بتوں کے خادم اور مجاورین ہی کے لیے ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ایسے ان لوگوں نے یہ چیزیں کر دی تھی۔ پھر جو یہاں پہ ہے نا کہ جن پہ سواری بھی حرام ہے، کچھ ایسے بھی ہے، وہ انعام حرمت ظہور ہوا، ان کے بیکس کمبر حرام ہے، پہ سواری کرنا حرام ہے ان کے دعوے کے مطابق۔ تو وہ کون تھے؟ وہ پڑھا نا پچھلی بار ہم نے، وہ سائبہ، بحیرہ، وہ سب یاد ہے آپ کو؟ اچھا یہ دوسری صورت ہے کہ وہ مختلف قسم کے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام آزاد چھوڑ دیتے تھے، جس سے وہ بار برداری یا سواری کا کام نہیں کرتے تھے نا، ان کو بالکل آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ بحیرہ اس میں آتا تھا، سائبہ آتا تھا، پڑھا تھا ہم نے، بحیرہ سائبہ، ہاں، ہے نا، پچھلی جو کچھ آیتوں میں ہی آتا ہے اس سے پہلے۔ اس کے بعد سکس پوائنٹ یہاں پہ آ گیا کہ ذبح کے بارے میں، ہے نا، لا یذکرون اسم اللہ علیہ، وہ اس پہ اللہ کا نام مینشن نہیں کرتے ذبح کے موقع پہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ ان جانوروں پر بیٹھ کر وہ حج کے لیے نہ جاتے، ٹھیک ہے، جو یہاں پہ نا یہ تھرڈ صورت جو بیان کی گئی یہاں پہ، کہ وہ ذبح کرتے وقت صرف اپنے بتوں کا نام لیتے، اللہ کا نام نہ لیتے۔ بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ جانوروں پر بیٹھ کر وہ حج کے لیے نہ جاتے۔ بہرحال یہ ساری صورتیں گڑی ہوئی ہے، تو ان کی ٹھیک ہے، تو ان کی اپنی، کیا کیسے، ان کی اپنی گڑی ہوئی تھی، ہے نا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھتے تھے، یعنی کہ یہ باغ لاتے تھے کہ جیسے کہ اللہ کا حکم ہی یہ سب کچھ ہے، اللہ کے حکم سے ہی یہ سب ہم کچھ، ہم سب جو یہ کر رہے ہیں، ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ تم مت کرو سواری کو جانور کو، تم مت کھاؤ کچھ کو، کچھ فوربڈن ہے جب تک مجاورین جو بت کے خادم ہیں وہ نہیں بولیں گے۔ تو انہیں یہ سب باندھ دیا تھا، جھوٹ بہتان اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ وقالو، اور انہوں نے یہ کہا، ما فی بطون هذه الانعام، جو کچھ ان انعام کیٹلز کے بطون، پیٹوں کے اندر ہے، اصل بولتے بطن، بولتے پیٹ کو، ٹھیک ہے، بیلی کو بولتے بطن، اور بطون کا مطلب ہے پیٹ، لیکن اب یہ ووم کے مطلب میں بھی آ جاتا ہے، ورنہ بولتے ہیں نا ووم کو رحم، رحم مادرس کو بولتے ہیں، مدرز ووم، لیکن یہاں پہ بطون کا مطلب ہوتا ہے ووم۔ فی بطون، جیسے فی بطون امہاتکم آتا ہے قرآن میں بہت جگہ پہ، فی بطون هذه الانعام، ان انعام کیٹلز کے پیٹوں کے اندر، خالصتن، ٹھیک ہے، ایکسکلوسیولی، یعنی کہ جو کچھ ان کے پیٹوں کے اندر ہے، بچہ بچہ جو بھی ہے، وہ صرف اور صرف لذکورنا، ہمارے میلز کے لیے ہے، وہ محرم علی ازواجنا، وہ ہمارے اسپاؤزز، ہماری بیوی، وہ حرام ہے۔ وہ ان یکم میتتن، اور اگر وہ مرا ہوا ہوتا تھا، مطلب وہ نا بچہ پیٹ میں، آ، تو فہم فی شرکا، تو دین دے آل آر ان اٹ پارٹنرز، تب وہ سب پارٹنرز میں ہوں گے، انہیں خود بنا دیا تھا اپنے حساب سے کھڑے تھی چیزیں۔ سعید زیم، سعید زیم، اللہ تعالیٰ ان کو قریب جزا دے گا، یعنی کہ
جزاء سیئتن ہے نا، برا جزا، وہ جزاء سیئتن سیئتن مثلها، برائی کا کیا ہوتا ہے؟ برا جزا، سیدھی سی بات ہے، قرآن کی آیت ہے یہ۔ سیجزیہم وصفہم، ان کو انقریب اللہ تعالیٰ جزا دے گا ان کے اس وصف کے سبب سے، فار دیئر ایٹریبیوشن، جو کچھ انہوں نے وصف بیان کیا، ٹھیک ہے، انہو حکیم علیم، بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بہت حکمت والا اور بہت زیادہ علم والا ہے۔ دیکھیں، آ، اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ان مویشوں کے پیٹوں میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہمارے عورتوں پر حرام ہے، اگر وہ مردہ ہے تو اس سب پر برابر ہے، ان سب پہ وہ برابر شریک ہو جائیں گے اس میں، فہم فی شرکاء ہے نا یہاں پہ۔ اور ابھی اللہ کو ان کی غلط بیانی کی، ابھی اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دیے دیتا ہے، بلا شبہ وہ حکمت والا اور بڑا علم والا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ پہلا پوائنٹ جو آ گیا، یعنی کہ ایک اور شکل ہے کہ وہ جانور وہ اپنے بتوں کے نام وقف کرتے تھے، اور ان میں سے بعض کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا دودھ، ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا زندہ بچہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ ہاں اگر بچہ مردہ پیدا ہوگا نا تو پھر اس کے کھانے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہو جائیں گے، ایسے بولتے تھے، بولتے ہیں جو ہماری عورتیں ان پہ ان کے پیٹ میں جو بچہ ہوگا یا جو دودھ ہوگا وہ اس پہ ان پہ حرام ہے، ہم پہ حلال ہے، اگر مر گیا ہوگا تو سب پہ حلال ہے۔ چالاک تھے نا، خود کھاتے، اچھا اچھا اپنی بیوی کو دیتے عجیب عجیب چیزیں جب بھی کوئی مرا ہوا تھا۔ اچھا اس کے بعد دیکھیے جو فرق کیا ہوتا ہے بٹوین ڈیوائن لاز اینڈ مین میڈ لاز، مطلب جو ڈیوائن لاز ہوتے ہیں نا اس میں کوئی بائسنس نہیں ہوتی ہے نا، لیکن مین میڈ لاز میں کیا ہوتا ہے؟ انسانوں نے اپنی وہ بائسس کے مطابق لاز بنا دیے ہوتے ہیں جو ان کو لگتا ہے اچھا ہمارے فائدے کے لیے، اپنی کنوینئنس کے مطابق ہے، کیونکہ عام طور پہ اس ٹائم مرد ہی ہوتے غالب ہوتے تھے ہمیشہ سے ہی، تو ان لوگوں نے بنا دیے رولس، ٹھیک ہے، جس میں عورتوں کے لیے کچھ حقوق نہیں تھے، تو بعد میں اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے۔ اسلام نے مطلب کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے دیے، کیونکہ ڈیوائن لاز اور مین میڈ لاز میں یہ فرق ہوتا ہے، ڈیوائن لاز میں بائس نہیں ہوتا ہے، کوئی بائسنس کچھ نہیں ہوتی ہے۔ سوچا نا کہ لاز کیسے بن جاتے ہیں نا، لوگ یہ بناتے ہیں نا یہ لاز، لیکن ڈیوائن لاز تو لوگ نہیں بناتے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہو جاتی ہے، ورنہ ہر ایک لاز میں ایسی پرابلم ہو جاتی ہے، بائسنس آ جاتی ہے کسی نہ کسی اعتبار سے۔ اچھا اس کا مطلب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو غلط بیانی کرتے ہیں اور اللہ پہ افتراء جھوٹ باندھتے ہیں، ان پر انقریب اللہ تعالیٰ انہیں کیا دے گا؟ پنشمنٹ دے گا، وہ اپنے فیصلوں میں حکیم ہے اور اپنے بندوں کے بارے میں پوری طرح علم رکھنے والا ہے، اور اپنے علم اور حکمت، نالج اور وزڈم کے مطابق وہ جزا اور سزا کا اہتمام فرمائے گا۔ کون ڈیزرو کرتا ہے پنشمنٹ اس کو اللہ پنش کر دے گا، کون ڈیزرو کرتا ہے جنت اس کو اللہ جنت میں ڈال دے گا۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، بتحقیق ان لوگوں نے خسارہ پایا جن لوگوں نے قتل کر دیا اپنے اولاد کو، سفہن، بالکل پاگل پن تھا، وہ فولشنس تھی، سفی بولتے ہیں نادانی کو، بے وقوفی کو، بالکل بے وقوفی کو، فولشنس کے باعث نے اپنی اولادوں کو مار دیا، بغیر علم، علم کے بغیر، ہے نا، تو وہ حرموا، اور انہیں حرام قرار دیا، وہ حرموا، اور انہوں نے حرام قرار دیا یا حرام کر دیا، ما رزقہم اللہ، جو کچھ ان کو اللہ نے رزق دیا تھا، ان نے کہا تھی کہ یہ حرام ہے، ہمیں نہیں کھانا ہے، افتراء علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہوئے، انوینٹنگ لائز آن دا اللہ، افتراء بولتے ہیں صرف باندھنے کو، یعنی جھوٹ باندھنے کو، ٹھیک ہے، قد ضلوا وما كانوا مهتدین، بتحقیق وہ گمراہ ہو گئے اور وہ نہیں تھے ہدایت یافتہ۔ اس کے بعد وهو الذي انشأ معروشات، اور وہ جنات معروشات، اور وہ ذات جو ہے الذي انشأ، جس نے پیدا کر دیا، انشاء بولتے پیدا کرنے کو، معروشات، جنات معروشات، ان گارڈنز کو جو ٹریلسڈ گارڈنز ہوں گے، معروشات بولتے ٹریلسڈ کو، یعنی کہ اونچی کی ہوئی، یہ عرش سے بنی ہے، عرش، عرش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم دیکھیں گے ابھی، دیکھیں، معروشات کا مادہ عرش سے ہے، اس کا جو مادہ ہے نا، مادہ روٹ، وہ عرش سے بن گیا ہے، جس کے معنی بلند کرنے اور اٹھانے کی ہے، عرش کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنے یا اٹھانا، تو مراد معروشات سے بعض درختوں کی وہ
आ, बे बाज़ दरख्तों की वो बेलियां हैं जो टेटियों यानी कि छपरों मंडियों वगैरह पर चढ़ जाती है। इतना मुझे उर्दू आता ही नहीं है। मतलब फिर तो होता है अंडरस्टूड सियाक से। मतलब वही मारूशात का मतलब क्या है, जो बिल्कुल बुलंद होंगे, ठीक है। जैसे अंगूर और बाज़ तरक्कियों की बेलें हैं, ठीक है। और गैर मारूशात वो दरख्त है जिनकी बेलें ऊपर नहीं चढ़ाई जाती बल्कि ज़मीन पर ही। मतलब ना वही क्लाइंबर्स क्रीपर्स, आप समझ रहे। मारूशा जो क्लाइंबर्स होंगे, ऊपर चढ़ रहे, क्रीपर्स जो ज़मीन पे ऐसे से रेंगते चलते हैं, ठीक है। जैसे खरबूजा और तरबूजा वगैरह की बेलें होती है, ठीक है। या वो तने और तनेदार दरख्त है जो बेल की शक्ल में नहीं होते। ये तमाम बेले दरख्त और खजूर के दरख्त और खेतियाँ जिनके जायके एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, और जैतून और अनार उन सब की पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। आप पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इंग्लिश में या तफसीर। मुझे इंग्लिश में पढ़ना अच्छा लगता है, मतलब अच्छा आता है पढ़ना इंग्लिश उर्दू के मुताबिक, लेकिन पसंद मुझे उर्दू में ही पढ़ना है। क्योंकि मुझे लगता है मैं कनेक्ट कर पाता हूँ उर्दू में ही अच्छे से, दिल से, मतलब लगता है क्या। मुझे लगता है मेरी मादरी ज़बान उर्दू ही है कश्मीरी के बदले में। तो इसलिए मैं उर्दू में पढ़ाता हूँ, क्योंकि ऐसे अच्छा लगता है पढ़ाना। ठीक है, मारुशत का मतलब क्या होता है, अब वही जो हमने कहा, जो मतलब बुलंद होंगे। इसने भी यहाँ लिखा है, यहाँ पे लुगातुल कुरान में, कि मारूशात बोलते हैं ऊंची की हुई, ठीक है। या टेटियों पर चढ़ाई हुई, टेटियों पर ना जो मतलब उड़ जाती है, क्लाइंबिंग जो करती है। यहाँ मुराद अंगूर के बागात है जिनकी बेलें टेटियों पर चढ़ाई जाती है। गैर मारूशात से आम और खजूर वगैरह के बागात मुराद है ना। आम और खजूर ना, जो मतलब ऐसे क्लाइंबर्स नहीं होते, वो क्या गैर मारूशात। अरे यहाँ पे कि मारूशात है ना, वो गैर मारूशात गार्डन्स वहाँ पे होंगे ऐसे जहाँ पे जो मारूशात होंगे, यानी कि जो मतलब बुलंद होंगे, और कुछ गैर मारूशात भी होंगे वहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल आती है आम का पेड़, खजूर का पेड़, डेट का या मैंगो का ट्री। व नखला व ज़रा, और डेट पाम, खजूर का पेड़। व ज़रा, और ये क्रॉप्स, ज़रा अब रखिए ज़रात ना, बोलते हैं ना ज़रात कश्मीरी में, वही। मुख्तलिफन उकुलुहु, इसका टेस्ट डिफरेंट होता है, मुख्तलिफन डाइवर्स होता है। व जैतून, और ऐसे ही जैतून, ऑलिव्स। व रोमान, पोमग्रेनेट्स, मतलब ये अनार। पोमोग्रेनेट्स, ग्रेनेट बोलते हैं ना, पता नहीं क्या है, पोमोग्रेनेट, पोमी ग्रेनेट। अच्छा, मुतशाबिहन जो सिमिलर होगा, वगैरह मुतशाबिह, और जो अदर देन सिमिलर होगा, जो सिमिलर नहीं होगा, ठीक है, नॉन सिमिलर या नॉट सिमिलर। कुलू मिन समरी, तुम खाओ इसके मेवों में से, उनसे कहा जाएगा जन्नतियों से, कुलू मिन समरी, तुम खाओ इसके मेवे से। इज़ा असमरा, जब ये फ्रूट देंगे अपना। व व आतू हक्कहू, और तुम इसका हक दो, इस खेती का, यानी कि ज़कात दो। यौम हसाद, जिस दिन उसको हार्वेस्ट करोगे, तुम इसका हक दो, ठीक है। वला तुसरिफू, तुम इसराफ ना करो, तुम एक्स्ट्रा वेगेंट ना बनो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह ताला इसराफ करने वालों से मोहब्बत नहीं करता है। अब पता है हदीस में क्या क्या, हलकल मुतनत्तिऊन, हलाक हो गए दीन में सख्ती करने वाले। वो भी क्या होता है, एक्स्ट्रा वेगेंट या इसराफ करने वाले, ठीक है। ज्यादती करने वाले, या और इंसान को नहीं बनना चाहिए एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस, कभी भी नहीं। ये तो क्या है, अगर अगर हम बोलेंगे एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस उस चीज़ को कि अल्लाह ताला के जो हदूद बताए गए हैं उस पर इंसान बिल्कुल अच्छे से उनका पास लिहाज करता है, तो वो तो होना चाहिए उस लिहाज से एक्सट्रीमिस्ट। लेकिन उसका हो गया कि अननेसेसरली इंसान छोटे मसलों पे बड़े बड़े फितने उठाता है, ठीक है। इमोशनल आउटबर्स्ट में वो पागल हो गया होता है। तो उससे हमें मना कर दिया आपने, बल्कि फरमा दिया हलकल मुतनत्तिऊन, हलकल मुतनत्तिऊन, हलाक हो गए मजहब के अंदर सख्ती करने वाले। तरजीहात समझनी होती है दावत में, कि प्रायोरिटीज़ क्या है, उस लिहाज से। मतलब शिरक के मसले में, बिदअत के मसले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, वहाँ पे गुस्सा आना चाहिए इंसान को कि ये बहुत बड़ा मसला होता है, हम सोचते हैं छोटा मसला है। हमारे हिसाब से फूल काटना बड़ा गुनाह है, शिरक करना उतना बड़ा गुनाह नहीं है, या जो है वो कुछ मसले ही नहीं है वो चीज़ें। तो तरजीहात हमें समझनी चाहिए दावत के अंदर। हम छोटे मसलों में जल्दी पकड़ देते हैं इंसान को, लेकिन बड़े बड़े वो शिरक कर रहे होते हैं, बिदअत कर रहे होते हैं, बोलते हैं चलेगा यहाँ उतना बड़ा मसला नहीं है। क्योंकि तरजीहात से इंसान वाकिफ नहीं होता है, हायरार्की समझी नहीं होती है, क्योंकि कुरान का भी पढ़ाई नहीं होता है ज़िंदगी में। अ, ठीक है, आयत नंबर 141 हाँ।
اچھا اس میں کیا آ گیا ہمیں پہلی معروشات کے بارے میں آ گیا نا، اور پھر یہ پڑھا ہم نے. اچھا اس کے بعد سے یہاں پہ لکھا ہے کہ غیر معروشات سے مراد وہ درخت ہے جن کی بیلیں اوپر کی اور نہیں جاتی ہے نا، جیسے خربوزہ تربوزہ وغیرہ جو ہوتا ہے. یہ پڑھ لیا تھا ہم نے. اس کے بعد پھر یہاں پہ ہے نا کہ متشابہن وغیر متشابہ. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے مشابہ نہیں بھی ہوتے، سملر بھی ہوتے ہیں اور نان سملر بھی ہوتے ہیں. تو کیا ہو گیا؟ تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا آیت نمبر 99 کا حاشیہ. ہم نے دیکھا تھا وہ ہے نا، جہاں پہ کچھ مزے میں ہوں گے سیم لیکن شکل میں سیم نہیں ہوں گے، کچھ شکل میں ہوں گے سیم مزے میں سیم نہیں ہوں گے. آیت نمبر 99 نے پڑھا تھا ہم نے پچھلی بار کی. آیت نمبر 99 کون سی تھی؟ سورہ انعام بڑا سورہ ہے لیکن بہت زیادہ ختم ہی ہو رہا ہے یہ. ہاں یہاں پہ آیا تھا نا، وہاں پہ ہمیں یہ وہاں پہ بھی آیا تھا متشابہن وغیر متشابہ. آیت نمبر 99 میں وہ دکھاتا ہوں پھر بھی ایسے یاد رہے گا. یہ دیکھیے آپ 99 آیت نمبر، یہاں پہ بھی آیا تھا یہ 92 93 94. ارے یہاں پہ دیکھیے فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. یہاں پہ دیکھیے آپ 99 میں جو ہے یہاں پہ بالرمان. دیکھیے مشتبہن وغیر دیکھیے مشتبہن وغیر متشابہ. مشتبہن وغیر متشابہ، لیکن دیکھیں یہاں پہ کیا کیا؟ متشابہن وغیر متشابہ. مجھے لگتا ہے اس میں کلاس میں بولتا ہے یہاں پر بھی متشابہن وغیر متشابہ. حالانکہ دھیان سے دیکھیے یہاں پہ مشتبہن لکھا ہے، لگ بھگ مطلب سیم ہوتا ہے لیکن پھر بھی مطلب الفاظ ان کو بولتے ہیں نا وہ آیات جہاں پہ انسان کو مسئلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے متشابہات آیت کو بولتی ہے. اب دیکھیں متشابہات آیت متشابہ لفظ سے ہمیں تشبیہ تشبہ ہمیں دیکھیں ہمیں متشابہات آیتوں میں متشابہ لفظ کے اندر شبہ ہو رہا ہے نا. اس میں کتاب بھی آ جاتی ہے متشابہات القرآن. میرا چھوٹا بھائی پڑھتا ہے وہ. جو میرے دو چھوٹے بھائی ہیں وہ نہیں پڑھتے تفسیر وفسیر، وہ خالی پڑھتے ہیں کیا قرآن کا ترجمہ ہے، سوری یہ یاد کرے. میں بولتا ہوں تو روز روز کلاس میں آ جاؤ پڑھو لیکن وہ مانتے نہیں ہیں، وہاں سے مجھ پہ غصہ کرتے تھے وہ. ان کو میں بولتا ہوں وہ خالی کرتے ہیں فوکس حفظ پہ ہی، لیکن اصل حفظ کرنا کس لیے؟ سمجھنے کے لیے، لیکن وہ سمجھتے نہیں یہ چیز. 141 کہاں پہ تھے ہم؟ اچھا یہاں پہ. تو وہاں پہ بھی آ گیا تھا کہ متشابہن وغیر متشابہ. اور وہاں پہ اس نے کہا تھا کہ متشابہن وغیر متشابہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ بعض جو ہے وہ ملتے آپس میں اور کچھ جو ہے وہ نہیں ملتے جلتے ہیں. تو یعنی کہ بعض اوصاف میں باہم چلتے چلتے باہم ملتے جلتے اور بعض میں ملتے جلتے نہیں ہیں، یا ان کے پتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں پھل نہیں ملتے ہیں، یا شکل میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن مزے اور ذائقے میں مختلف ہوتے ہیں. تو سیدھی سی بات ہے. اس کے بعد یہ پڑھا ہم نے باقی سارا اس میں. پھر سیکنڈ پوائنٹ یہاں پہ آ گیا نا کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، ہے نا. ان سب کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ نکل آئے. اچھا اور اس میں جو حق واجب ہوگا وہ اسے کاٹنے کے دن دیا کرو، ہے نا. تو اس کا مطلب ہو گیا یعنی کہ جب کھیتی سے گلا کاٹ کر صاف کر لو پھر درخت سے توڑ لو تو اس کا حق ادا کرو. اس حق سے مراد بعض کے علماء کے نزدیک نفلی صدقہ ہے. کیا ہے؟ نفلی صدقہ. لیکن اور بعض کے نزدیک صدقہ واجب ہے، یعنی کہ عشر. عشر کیا ہوتا ہے؟ 10واں حصہ ہے نا. عشر بولتے ہیں نا ہم کشمیری میں عشر. عشر بولتے ہیں 1/10 کو، 10ویں حصے کو بولتے ہیں. تو عشر 10واں حصہ اگر زمینی بارانی ہو، یا نصف عشر یعنی کہ 20واں حصہ. ہاں یہ سمجھنا یہ تھوڑا زکوٰۃ کے مسئلے ہے نا. یہاں پہ لکھتا ہوں پین کہاں پہ کیا دیکھیے. عشر کا مطلب ہوتا ہے 1/10 دینا. ٹھیک ہے، کسی کے پاس آپمانی پیداوار ہے 500 کلو گرام، وہ دے گا اس کا ڈیوائڈ بائی 10 اتنا وہ دے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ 50 کلو وہ دے گا. اس کو بولتے ہیں عشر. کیا بولتے ہیں؟ عشر 10واں حصہ. تو عشر جو ہے تب دینا ہے، 10واں حصہ تب دینا ہے جب پانی آپ کو دینا پڑے گا کراپس کو. آپ پانی لاتے ہو کنویں سے دیتے ہو کراپس کو، پانی لاتے ہو کنویں سے دیتے ہو کراپس کو. ٹھیک ہے. اس وقت پہ. لیکن
اس کو بولتے ہیں زمین بارانی، ٹھیک ہے؟ اگر زمین بارانی، اس کو بولتے ہیں بارانی زمین، کیا بولتے ہیں؟ بارانی زمین اردو میں۔ لیکن نصف عشر یعنی کہ 20واں حصہ تب دینا ہے، نہیں نہیں نہیں، نصف بارانی، بارانی زمین مطلب کیا؟ جہاں پہ جو ہے، جہاں پہ پانی خود پڑتا ہوگا اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ آسمان سے گرتا ہوا پانی خود ہی۔ لیکن تب ہمیں دینا ہے نصف عشر، یعنی کہ ہمیں دینا ہے ہاف آف دا ٹینتھ، ٹینتھ کا بھی ہاف دینا ہے، اگر 1/20 حصہ دینا ہے اس موقع پہ، 20واں حصہ تب دینا ہے، یعنی کہ نصف عشر یعنی کہ 1/10 ڈیوائڈ بائی 2، وہ کتنا ہو گیا نا؟ 1/20۔ اگر نہیں اوپر اسپوگل 1/10 انٹو ایسے 1/2 کتنا ہو گیا؟ 1/20، تو وہی 1/20۔ تو اگر زمین میں کنواں ہوگا یا ٹیوب ویل، ٹھیک ہے، یا نہری پانی سے آپ کی جاتی ہوگی، اگر میری زمین فار ایگزامپل ہے، وہ زمین جو ہے اس کو بولتے ہیں مجھے خود لانا پڑتا ہے پانی، چاہے کنویں سے یا ٹیوب ویل سے یا نہر سے، اور مجھے دینا پڑتا ہے زمین کو پانی یہاں سے ہی۔ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے پانی کا بھی اخراجات ہوتے ہیں ایک حساب سے، لانا پڑتا ہے وہاں سے پانی، اس کے لیے مطلب ورکرز رکھنے پڑتے ہیں جو پانی لائیں گے، رہتا ہے نا اس میں اخراجات لگتے زیادہ، یا اس پہ ایفرٹس لگ جاتے زیادہ، تو اس میں اسلام نے کہا خالی 1/20 حصہ ہی دینا ہے۔ لیکن اگر آپ کو ضرورت نہیں پڑتی ہے، آسمان سے بارش اچھی خاصی پڑ جاتی ہے، آپ کو نہیں لانا پڑتا ہے ٹیوب ویل سے پانی یا کچھ ایسے ایسے، تو اس ٹائم پہ بارانی زمین میں آپ کو صرف 1/10 ہی دینی ہے زکوٰۃ، 1/10۔ لیکن یہاں پہ کتنا دینا ہے؟ 1/20۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ اس کو بولتے ہیں نصف عشور، یعنی کہ ٹینتھ کا 1/10 کا بھی ہاف، یعنی کہ 1/20 ان شارٹ، 1/20 تب دینا ہے جب آپ ٹیوب سے یا کنویں سے پانی دیتے ہوں گے۔ لیکن اگر وہ زمین جو ہے زمین بارانی ہو، اس میں خود بخود بارش پڑتی ہوگی، نیچرلسٹک وے میں وہ اگتے ہوں گے کراپس، تو وہاں پہ آپ کو 1/10 دینا ہے، یعنی کہ زیادہ دینا ہے۔ 1/10 ہے نا بڑا، 1/20 چھوٹا ہے، اس میں الٹا ہو جاتا ہے بازو کا۔ 1 کو 10 سے کرے، 1 کو 20 سے کرتے، 1 کو 10 سے کرے کیا ہو گیا؟ کم۔ 1 کو 20 سے کرے کیا ہو گیا؟ سوری، 1 کو 20 سے کرے کیا ہو گیا مطلب؟ چھوٹا بہت ہوگا یہ ویلیو۔ 1 کو 10 ہی سے کرنی ہے مطلب بڑا ویلیو ہوگا، یعنی کہ زیادہ کہاں پہ دینا ہے؟ 1/10 میں ہی، جہاں پہ آپ کو پانی نہیں دینا پڑتا ہے۔ جب آپ کو پانی دینا پڑے گا نا، وہاں پہ خالی 1/20 ہی دینا ہے، کیونکہ آپ تو اتنے ایفرٹ دے رہے ہو، پانی دے رہے ہو، اس لحاظ سے سمجھنا یہ چیز۔ تو یہ ہم نے پڑھا اس کے بارے میں، وہ یا وآتو حقہ یوم حصادہ۔ پھر یہاں پہ آ گیا ایک اور پوائنٹ کی، اور حد سے مت گزرو، تھرڈ پوائنٹ، اور حد سے مت گزرو ہے نا یہاں پہ، ولا تسرفو، اور حد سے مت گزرو، یعنی صدقہ خیرات میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ کل کو تم ضرورت مند ہو جاؤ۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا تعلق حکام سے، یعنی کہ صدقات اور زکوٰۃ کی وصولی میں حد تجاوز سے کام نہ لو۔ اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ سیاق کی آیت سے ذات سے یہ بات یہ لگتی ہے کہ کھانے میں اسراف مت کرو، کیونکہ بیسار خوری عقل اور جسم دونوں کے لیے مضر ہوتی ہے نا، بہت کھانا مطلب، تو اس کے اسراف نہیں کرنا ہے نا۔ کلو وشربو ولا تسرفو، تم کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، کیونکہ تماشا زیادہ کھانے سے عقل منڈان، اس سے کی عقل کم ہو جاتی ہے زیادہ کھانے سے۔ اسراف کی یہ سارے ہی مفہوم اپنی اپنی جگہ درست ہے، اس لیے سارے مفہوم ہی مراد دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چاہے اسراف سے مطلب کیا ہو گیا کہ انسان اتنا کرے ایسے تو خیرات کہ خود کو گھر میں کچھ کھانا بھی نہیں بچاتا ہے، ویسا بھی نہیں کرنا ہے، نہ اتنا کھا رہا ہے خود کو ہی کہ وہ مر رہا ہے کھانے سے، اس کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے کھانے اور پینے میں بھی اسراف سے منع فرما دیا ہمیں قرآن میں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اعتدال